الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مسلما، وأحب للناس ما تحب لنفسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ایسا مبارک دین عطا فرمایا کہ جو کامل اور مکمل ضابط حیات ہے، جس میں انسان کی زندگی کا کوئی سا بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس شعبے سے متعلق اللہ اور اللہ کے رسول نے ہدایات عطا نہ فرمائی ہوں. یہ حدیث گزشتہ 3 جمعوں سے چل رہی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی ہے جو میری اس بات کو یاد کرے، اس پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: اے اللہ کے رسول، میں آپ کی بات کو یاد بھی کروں گا اور اس پر عمل بھی کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا بھی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائیں. پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچو، اللہ کے خوف سے، محرمات سے بچو، تو تم دنیا کے اندر سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے. اس کی تشریح گزشتہ جمعوں میں عرض کی گئی. پھر دوسرا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا: وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ نے جو تم کو عطا کیا ہے، تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے، اس پر راضی ہو جاؤ. اس کے اندر 2 نصیحتیں فرمائی گئی تھیں. ایک تو یہ فرمانا کہ تم قناعت اختیار کرو، اور دوسری نصیحت اس جملے سے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ رضا بالقضاء، کہ اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی رہنا. تیسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمائی: وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تم مسلمان بن جاؤ گے. چوتھی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی: وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کہ تم اپنے لیے جو پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. اور 5ویں نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمائی: لا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، کہ زیادہ ہنسو مت، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. یہ 5 نصیحتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس میں سے تیسری نصیحت وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اس جمعے کو اس کی کچھ مختصر سی تشریح عرض کی جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہاں پر 2 باتیں تفصیل طلب ہیں. ایک بات تو یہ کہ
پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، اور دوسری بات یہ کہ پڑوسی کی کون سی صورت اس حق کے اندر داخل ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا فرمایا۔ پڑوسی کا معاملہ تو ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے اس بات کو ذہن میں بٹھایا کہ پڑوسیوں کے حقوق بے انتہا ہیں۔ آج جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر ہم نے اپنے دین سے جس طرح دوسری چیزوں کو نکال دیا، اس طرح معاشرتی احکامات اور معاشرتی آداب کو بھی دین کا حصہ نہیں سمجھتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین بس یہی ہے کہ نماز پڑھ لی جائے، روزہ رکھ لیا جائے، اور توفیق ہو تو کچھ زکوٰۃ ادا کر دی جائے، چاہے پوری ادا کی جائے یا نہ کی جائے، اور کچھ توفیق ہو جائے تو حج کر لیا جائے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورے مسلمان ہو گئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ دین 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک عقائد ہیں، دوسری عبادات ہیں، تیسرے معاملات ہیں، چوتھی معاشرت ہے، اور 5ویں اخلاق ہیں۔ جب تک ان 5 باتوں پر عمل نہ کیا جائے تو اس وقت تک دین پر پورا عمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ بھی ایک دین کا اہم حصہ ہے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں اتنی نصیحت فرمائی، اتنی نصیحت فرمائی، اتنی نصیحت فرمائی کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید جبریل امین اب پڑوسیوں کے حق کے بارے میں یہ فرمانے والے ہیں، یہ حکم لے کے آنے والے ہیں کہ پڑوسی کا میراث میں حصہ ہے، لیکن ایسا حکم نہیں آیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کے طور پر فرمایا کہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی برابر میں بھوکا رہے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس انداز سے فرمایا کہ وہ آدمی اس آدمی کا ایمان ہی نہیں ہے جس آدمی کے تکالیف سے پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ تو یہ پڑوسیوں کی اہمیت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں پڑوسیوں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا وہ یوں فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ پڑوسیوں کے تین طرح کے پڑوسی ہیں، ان پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ ذکر فرما دیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو اس بات کے ساتھ ذکر فرما دیا کہ جس طرح شرک کرنا حرام ہے، جس طرح اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا حرام ہے، اور جس طرح والدین کی نافرمانی کرنا حرام ہے، جس طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اور جس طرح اپنے خاندان والوں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ پڑوسی ایسے ہوا کرتے تھے کہ ہر پڑوسی کو دوسرے کا خیال ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ اگر کسی پڑوسی کے بچے کو کسی غلط حرکت میں دیکھا تو ان پڑوسیوں کو فکر ہو جایا کرتی تھی کہ اس بچے کو کس طرح راہ راست پہ لے کے آئے، اور وہ اس بات کی تدبیر کرتے اور مشورے دیتے کہ میاں صاحب آپ کا بیٹا ایسا ہو گیا ہے، ہمیں فکر ہے اور ہماری رائے یہ ہے کہ آپ اس کا اس طرح خیال کریں، اس طرح اس کی تربیت کریں، اور پھر خود بھی نگرانی کیا کرتے۔ اور اس کا اثر یہ ہوتا تھا جس طرح بچے اپنے والدین کا احترام کرتے تھے اسی طریقے سے اپنے محلے کے بزرگوں کا احترام کرتے تھے۔ ایک خوشگوار ماحول ہوتا جیسے ایک ہی کنبے اور ایک ہی خاندان کے لوگ بس رہے ہیں۔ لیکن جس طرح
معاشرتی ترقی جو در حقیقت ترقی نہیں تنزل ہے، اور اعلیٰ اعلیٰ عمارتیں بننے لگیں اور معاشرتی وسائل کی بہتات ہو گئی، تو اس کے نتیجے کے اندر اب نوبت یہ آ گئی کہ ایک پڑوسی کو یہ پتہ نہیں کہ اس کے پڑوس میں کون رہ رہا ہے، اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ پڑوسی کا حال کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تربیت فرمائی، وہ اس انداز سے فرمائی تھی کہ کئی دن کا فاقہ تھا، اور عرب کے دستور کے اندر، عرب کے معاشرے کے اندر سری پائے اس کا سالن بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ لذت کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو کسی کے ہاں پڑوسی کے ذریعے سے کسی کے ہاں سری کا سالن آ گیا، سری پائے آ گئے، تو اس کو فوراً یہ خیال آیا کہ جس طرح میں ایک ہفتے سے بھوکا ہوں، میرا پڑوسی بھی بھوکا ہے، تو وہ سری پائے اس کے ہاں چلے گئے۔ اور دوسرا پڑوسی بھی اسی معاشرے کا فرد تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنے پڑوسی کو بھیجا، اس نے اپنے پڑوسی کو بھیجا، اس نے اپنے پڑوسی کو بھیجا، حتیٰ کہ وہ پیالہ گھوم پھر کے جس نے پہلی دفعہ بھیجا تھا اس کے گھر واپس آ گیا، اور سب کو اجر بھی مل گیا، اور سب کے دلوں کے اندر محبت بھی پیدا ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ ایک صحابی، ان کے چچازاد بھائی جنگ کے اندر شریک ہوئے، ایک غزوے میں شریک ہوئے، اور ان کو یہ خیال ہوا کہ میرے بھائی کا پتہ نہیں کیا حال ہے، وہ زخمیوں میں اپنے بھائی کو تلاش کرنے گئے، تو ایک جگہ سے آواز آئی، انہوں نے دیکھا ان کا بھائی زخمی حالت کے اندر ہے اور آخری نزع کی کیفیت طاری ہے، اور اس نے پانی کا مطالبہ کیا۔ وہ صحابی اپنے چچازاد بھائی کے پاس چھاگل لے کے پہنچتے ہیں، پانی پلانے لگتے ہیں، تو پڑوسی کے پاس سے آواز آتی ہے کہ پانی چاہیے۔ تو اس نزع کی کیفیت کے اندر جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت شدید ترین پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، اس پڑوسی نے کہا کہ میرے بھائی کو پیش کر دیجیے، اور وہ بھی اسی معاشرے کے فرد تھے، تو انہوں نے برابر کو بھیجا، اور جب وہ واپس پلٹے تو وہ انتقال کر گئے، وہ واپس پلٹے تو وہ انتقال کر گئے، حتیٰ کہ اپنے چچازاد بھائی کے پاس پہنچے تو چچازاد بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ تمام لوگ اس معاشرے کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی معاشرہ تھا اس میں پروان چڑھے تھے، تو انہوں نے ایسی عظیم مثالیں پیش کر کے دیں، صرف دعویٰ نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صرف ترویج نہیں دی، بلکہ عملی مظاہرہ کر کے دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کس طرح کیا جاتا ہے۔ اور موجودہ معاشرے کے اندر صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک صاحب بتانے لگے کہ ان کے پڑوس کے اندر کوئی حادثہ ہو گیا، اور پڑوس کے اندر جب حادثہ ہو گیا تو کافی دن تک چونکہ نہ ملنا ہے، نہ جھلنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، نہ باس پرس کرنی ہے، تو کافی دن تک تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ دن کے بعد بدبو آنا شروع ہوئی تو شکایت کی، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو پڑوس میں صاحب رہتے تھے ان کا انتقال ہو گیا، ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا، تو تجہیز و تکفین کوئی نہیں کر سکا، تو وہ لاش پھول گئی۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے واقعہ ذکر کیا، ہمارے بڑے شہر کا واقعہ ذکر کیا کہ ان کے پڑوس کے اندر رات 3 بجے آگ لگی، اور آگ لگنے کے نتیجے کے اندر کافی دیر تک 8-9 بجے تک صبح تک اس آگ بجھانے کی تدبیر ہوتی رہی، اور بہرحال آگ بجھ گئی، لیکن کسی پڑوسی نے نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے کسی پڑوسی نے آ کے دریافت نہیں کیا کہ آپ کا کتنا نقصان ہوا، آپ کو ہماری مدد کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ یہ مسلم معاشرے کی تصویر نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات کو محدود کر دینے کا نتیجہ ہے، اور ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چند عبادات، چاہے اس کے اندر روح ہو یا نہ ہو، چند عبادات کو ہم نے ادا کیا اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، تم مسلمان اس وقت کہلاؤ گے جب تم حسن معاشرت کرو گے، تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ تو قرآن کریم میں پڑوسیوں کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں، 3 قسمیں بیان کی گئی۔ پہلی قسم بیان کی گئی اس پڑوسی کی جو پڑوسی جس کی دیوار اور آپ کی دیوار ملی ہوئی ہے، سب سے زیادہ اس کا حق ہے
ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ جار دل قربہ سے مراد وہ پڑوسی ہیں جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو. بہرحال جو تشریح کی جائے اس سے وہ پڑوسی مراد ہے. اور جار الجنوب اس سے وہ پڑوسی مراد ہے جس کی دیوار آپ کی دیوار سے ملی بھی نہیں ہے لیکن آپ کے آمنے سامنے یا آپ کے دائیں بائیں آپ کے راستے میں شریک ہے، وہ پڑوسی. اور تیسرے پڑوسی جس کو ذکر کیا گیا ہے وہ صاحب بالجنب، جس کو ایک محدث نے بڑے عجیب تشریح فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ راستے کا ساتھی. اس کا کہنے لگے کہ میرے نزدیک اس کا ترجمہ جس سے اس بات کا وزن واضح ہو جاتا ہے اور اس بات کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ وہ صاحب بالجنب، جو راستے کا ساتھی. یعنی ہم سفر کر رہے ہیں اور سفر کے اندر کوئی ہماری سیٹ میں برابر میں بیٹھ گیا، یا ہم کسی دفتر میں جا رہے ہیں اور دفتر کے اندر جو ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں ہمارے دائیں کا، بائیں کا، آگے کا، پیچھے کا جو ساتھی ہے اس سے مراد صاحب بجنب. تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے اس میں وہ پڑوسی بھی داخل ہیں جو وقتی طور پر سفر کے اندر آپ کے ساتھ شریک ہو گیا. اگر اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو اس کے اوپر بھی اجر ملے گا. یہ اگر کوئی آدمی کہے کہ بے شک آپ نے یہ واقعات بیان فرمائے، یہ واقعات بہت اچھے، لیکن یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے کے واقعات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات ہیں، آپ کوئی ایسی نظیر قریب زمانے کی پیش کیجئے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ اس پہ عمل کرنا ممکن ہے. تو ہمارے اکابرین نے ایسی مثالیں چھوڑی ہیں کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق دے اور سننے والے کو بھی عمل کی توفیق دے. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ایک مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمان صاحب، جو مفتی اعظم تھے اور پورے بر صغیر میں ان کی طوطی بول رہی تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ مفتی اعظم ہونے کے باوجود ان کے پڑوس میں کچھ بیوہ خواتین رہتی تھیں. تو ان کا معمول یہ تھا کہ جب دارالعلوم کے لیے تشریف لے جاتے تو ہر دروازے پہ جاتے دستک دیتے اور پوچھتے بی بی آپ کو کوئی سودا منگوانا تو نہیں ہے، اور پھر سب سے معلوم کر لیتے، اور پھر 4 بیوائیں تھیں، ان 4 بیواؤں کے لیے جا کے سبزی لیتے اور سبزی لے کے واپس آتے اور واپس آنے کے بعد پیش کرتے. تو ان میں سے بعض بیوائیں ایسی تھیں وہ کہتی ملا جی یہ تم زیادہ لے کے آ گئے، تو کہتے کوئی بات نہیں بی بی جی میں اس کو واپس کر دیتا ہوں. اور بعض کہتی کہ ہم نے یہ نہیں منگوایا تھا یہ منگوایا تھا، وہ کہتے اچھا ٹھیک ہے میں تبدیل کر کے لا دیتا ہوں. پھر اسی طریقے سے ایک اور ہمارے بزرگ جو محدث تھے دارالعلوم دیوبند کے، مولانا میاں اصغر حسین صاحب، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بڑے مفتی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد رخصت ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ حضرت کیا ہی اچھا ہے کہ آپ اپنا مکان پکا بنوا لیں. تو میاں اصغر حسین صاحب نے فرمانے لگے کہ میاں مفتی شفیع تم نے بہت اچھا مشورہ دیا، اور بار بار اس بات کو کہنے لگے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آنے لگی. پھر فرمانے لگے کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت، کیونکہ مولانا میاں اصغر حسین صاحب ایک طرف محدث تھے، دوسری طرف کتابوں کے تاجر تھے، ان کے پاس گنجائش بھی تھی، وہ پکا مکان بنا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ پکا مکان نہیں بنا رہے تھے. اور جب مفتی شفیع صاحب نے ان سے فرمایا تو وہ کہنے لگے کہ ہم بوڑھے ہو گئے، ہم کو یہ خیال نہیں آیا، مفتی شفیع تم نے بہت اچھا مشورہ دیا. تو مفتی شفیع صاحب فرمانے لگے نہیں حضرت، ہر بارش کے اندر آپ کا گھر ڈھہ جاتا ہے، آپ کو مشقت ہوتی ہے، اس لیے ہم نے آپ کو یہ مشورہ دیا، آپ کی خدمت میں یہ عریضہ رکھا. تو میاں اصغر حسین صاحب فرمانے لگے کہ وہ باہر لے کے آئے اور گلی کے کنارے پہ کھڑے ہو کر انہیں اشارہ کیا محلے کی گلی کے تمام مکانات کی طرف، اور فرمانے لگے کہ میاں دیکھو محلے کے سارے لوگوں کے مکانات کچے ہیں، اگر اصغر حسین مکان بنا لے گا تو مکان تو بن جائے گا لیکن میرے پڑوسیوں کے دل آزاری ہوگی، اس وجہ سے میں پکا مکان نہیں بنا رہا. تو اب آپ اندازہ فرمائیے کہ ہمارے اکابرین نے
قریب زمانے کے اندر بھی پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کر کے بتلا دیا. حتیٰ کہ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر پڑوسی تمہاری دیوار پر شہتیر رکھ دے تو بھی اس کو کچھ نہ کہو. تو جو موجودہ لوگ تھے ان کو تعجب ہوا کہ ہماری دیوار پر شہتیر رکھ دے اس کے باوجود اس کو کچھ نہ کہا جائے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب محسوس کیا کہ ان کو تذبذب اور تعجب ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا قسم خدا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پڑوسی تمہاری دیوار پر شہتیر بھی رکھ دے تو تب بھی اس کی دل آزاری نہ کرو. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین عطا فرمایا وہ اتنا پیارا دین ہے کہ اگر اس دین پر عمل کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر سکون ہی سکون ہو جائے اور ہمارے معاشرے کے اندر محبتیں ہو جائیں. اسی طریقے سے پڑوسیوں کے حوالے سے ہم لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہمارا پکا گھر ہے تو ہمارا پڑوسی وہ ہے جس کا پکا گھر ہے. اگر ہمارے پڑوس میں جھگی ہے تو وہ ہمارا پڑوسی نہیں. لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ پڑوسی چاہے جس نوعیت کا بھی ہو وہ پڑوسی ہے. اگر تم دعوت دو تو اپنے پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت رکھتے ہوئے تم اس جھگی والے کو بھی دعوت دو تاکہ وہ جھگی والا بھی تمہاری خوشی میں شریک ہو. تم اس کا خیال کرو. اور خیال کی حد تک تو ہمارے میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث تھے ان کا ایک واقعہ ایک بزرگ نے نقل کیا. وہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میاں اصغر حسین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے آم کی قاشیں کاٹ کاٹ کے پیش فرمائی اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے آم کھا لیا. آم کھانے کے بعد چھلکے رہ گئے، گٹلیاں رہ گئیں اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں ان کو زحمت ہوگی تو لہذا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آم کو اٹھایا، آم کے چھلکے اور گٹلیوں کو اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ میاں کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت یہ چھلکے میں باہر پھینکنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو، بکریاں وغیرہ کھا لیں. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا طریقہ ایسا نہیں. ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے جانور کو گھر میں ہی کھلا دیتے ہیں. باہر پھینکیں گے تو محلے میں بہت سے غریب غربا ایسے ہیں، ان کے بچے ایسے ہیں جن کو آپ نصیب نہیں ہے. اگر ہم ان کو چھلکوں کو باہر ڈالیں گے تو وہ بچے دیکھیں گے تو ان کے دل دکھے گا. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں تو بتلائیے کتنا عظیم معاشرہ ہوگا، کتنا مثالی معاشرہ ہوگا. اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پڑوسی صرف گھر کے پڑوسی ہوگا، وہ پڑوسی ہے، باقی کوئی پڑوسی نہیں. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو آپ کے کاروبار کے برابر کے اندر کاروبار کر رہا ہے، یعنی برابر میں دکان ہے، تو اس برابر میں دکان والے کا بھی پڑوسی ہونے کی وجہ سے تم پر حق ہے. ایک بزرگ فرمائے لگے کہ مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ہوا اور مکہ مکرمہ گئے تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دکان پہ گئے، وہاں پر کپڑا خریدا اور کپڑا خریدنے کے بعد ہم دوسری دکان پہ گئے. دوسری دکان پہ جانے کے بعد ہم کو ایک کپڑا پسند آیا تو انہوں نے بھاؤ تاؤ کیا. بھاؤ تاؤ کرنے کے بعد ریٹ متعین ہو گیا، قیمت متعین ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا اتنا میٹر دے دو یہ کپڑا. تو دکاندار نے کہا آپ یہ بتلائیے کہ آپ کو یہ کپڑا پسند آ گیا؟ انہوں نے کہا بے شک مجھے پسند آ گیا. انہوں نے کہا کہ آپ اس قیمت پر رضامند ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک میں رضامند ہوں. تو دکاندار نے کہا کہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ سامنے والے دکاندار سے لے لیجئے. تو ان کو تعجب ہوا. وہ کہنے لگے کہ میاں میں نے تم سے بھاؤ تاؤ کیا، مجھے تمہارے پاس کپڑا پسند آ گیا، تم مجھے سامنے کیوں بھیج رہے ہو؟ انہوں نے کہا بس میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ وہاں سے لے لیجئے. اصرار کیا تو اس نے بتلایا کہ اصل بات یہ ہے کہ صبح سے میرے پاس 10-12 گاہک آ چکے ہیں، لیکن میرا بھائی سامنے دکان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد صبح سے ایک گاہک بھی نہیں آیا، تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس کی بھی بکری ہو جائے، تو اس لیے میں آپ کو اس کے پاس بھیج رہا ہوں. اب یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بہت سے لوگ دکان پہ بیٹھتے ہیں اور دکان پہ بیٹھ کے جب
کوئی گاہک جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میاں ہماری صبح سے بونی نہیں ہوئی، لہذا کچھ بونی کر جاؤ، جتنے میں بیچنا ہے۔ یہ بونی لفظ ہندوانہ ہے، حالانکہ مسلمان کو چاہیے وہ یہ کہے کہ بھیا صبح سے بسم اللہ نہیں ہوئی تو بسم اللہ کر جاؤ۔ تو یہ ایک غلط رواج ہے، اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے، ہمارے آبا و اجداد رہے، تو بہت سی چیزیں جو ہماری زبانوں پہ جاری ہو گئی لیکن اس کا پس منظر ہم کو معلوم نہیں۔ بومی یا دوسرے الفاظ جو ہیں یہ ہندوؤں کی ایک دیوتا ہے جس کی وہ پرستش کرتے ہیں۔ تو بھومی جو ہے، بونی جو ہے، یہ بونی مسلمانوں کی نہیں ہوتی، مسلمانوں کی تو بسم اللہ ہوتی، تو لہذا بونی کے لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے، بسم اللہ کے لفظ بولنا چاہیے۔ بہرحال تو آج کے زمانے کے اندر تو صورتحال اتنی بگڑ گئی، ہم دین سے دور ہوئے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، بڑے بڑے القابات بھی لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑی تسبیحات بھی ہو رہی ہیں، لیکن حسن معاشرت کا خیال نہیں، معاملات کی درستگی کا خیال نہیں۔ اب آپ سوچئے کہ کیا ممکن ہے کہ ایک آدمی جو دین کا کام کر رہا ہو اور دوسرا آدمی بھی دین کا کام کر رہا ہو، لیکن ایک آدمی دوسرے آدمی سے اس وجہ سے بیزار ہے کہ اس کے دین کے کام کرنے کے نتیجے میں اس کے معتقدین زیادہ ہیں، میرے معتقدین کم ہیں، وہ جادو کر دے، تو اس سے زیادہ بدبختی کیا ہوگی، اس سے زیادہ بھیڑیا پن کیا ہوگا؟ تو یہ دین کا راستہ نہیں ہے، یہ کفر کا راستہ ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے دوست احباب نے بتلایا کہ دکان خوب چل رہی تھی، پڑوسی کی دکان نہیں چل رہی تھی، کچھ دنوں بعد دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ لوگ جو خود ان کے پرماننٹ گاہک تھے وہ ان کے پاس نہیں آ رہے اور دوسرے کے پاس جا رہے ہیں، مال بھی اچھا رکھا ہوا ہے، سب کچھ اچھا رکھا ہوا ہے، لیکن کیا ہوا؟ تحقیق حال کی گئی، علماء سے رابطہ کیا گیا، معلوم ہوا سفلی عمل کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک صاحب، ہمارے کراچی کا واقعہ ہے، ایک صاحب بہت اچھی ان کی مٹھائی کی دکان، بہت اچھا مٹھائی کا کاروبار، وہ لاکھوں روپے لے کے آئے اور ایم اے جناح روڈ پر انہوں نے مٹھائی کی دکان کھولی، مٹھائی کی دکان کھولی۔ دکان کھولنے کے بعد صبح اپنے ہاتھ سے مٹھائی بنوائے اور اپنے ہاتھ سے مٹھائی بنوا کر اپنی نگرانی میں مٹھائی بنوا کر شوکیس میں رکھیں اور اس میں کیڑے چل رہے۔ اب وہ پریشان کہ یا اللہ کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے۔ جب تحقیق کی گئی معلومات سفلی کر دیا گیا۔ یہ مسلمان معاشرہ ہے، یہ کافروں کا معاشرہ ہے، اور نمازیں بھی ہو رہی ہیں، حاجی کا لفظ بھی لگا ہوا ہے اور بہت زیادہ خیرات بھی ہو رہی ہیں، لیکن راستہ کفر کا اختیار کیا ہوا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی الساحر فقد کفر، جو ساحر کے پاس گیا اس نے کفر کیا۔ تو ساحر تو کافر ہوا سو ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس نے یہ کام کیا وہ بھی کافر ہوا، اس نے اپنی دنیا بھی برباد کی، اپنی آخرت بھی برباد کی، اور اس راستے کو اختیار کر کے اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں نام کی حلال کمائی لیکن حرام لقمہ ڈالا۔ تو مجھے بتلائیے کہ پھر اس کی اولاد مطیع ہوگی، اس کی اولاد فرما بردار ہوگی، اس کے گھروں میں سکون ہوگا، اور پھر فکر کرتے ہیں کہ مولوی صاحب بڑی پریشانی ہوئی، کوئی تعویذ دے دیجئے کہ تاکہ سکون ہو جائے۔ بیٹے میں محبتیں نہیں ہیں، میاں بیوی میں محبتیں نہیں ہیں۔ ارے راستہ کون سا اختیار کیا؟ کانٹے بوئے اور پھول کی توقع کی جائے، ایسا ممکن نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنا خوشگوار معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے اور کتنا خوشگوار ماحول وجود میں آ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ بہت سے ایسے احباب کو دیکھنے میں آیا، تعجب ہوتا ہے کہ دینی کتابیں فروخت کر رہے ہیں اور دینی کتابیں فروخت کر رہے ہیں، لیکن فروخت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ دکان جب کمپنی سے لے رہا ہے مال، وہ کمپنی ان کو ڈسکاؤنٹ دے رہی ہے 40% پر، لیکن گاہک کو توڑنے کے لیے، گاہک کو خراب کرنے کے لیے وہ دکان سے مال لے کے نکلا، دینی کتابیں لے کے نکلا، اس کو بلا کے پوچھا جا رہا ہے میاں کتنے کی لی تم نے؟
تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے اتنے کے لیے اتنے % انہیں ڈسکاؤنٹ دیا. کہیں گے میاں ہم سے لو 60% ہم تم کو ڈسکاؤنٹ دیں گے. اور لیکن یہ ایک جھنجال چل رہا ہے اور حقیقت کے اندر کریڈٹ پہ مال آیا ہوا ہے اور دوسرے کے مال کے اوپر تھوڑا پیسہ کمایا, ابھی رولنگ چل رہی ہے. لیکن یہ پہیا ایسا ہے جب یہ کسے گا تو جس طرح گنے کے پیلنے کی مشین سے رس نکلتا ہے تو اس طریقے سے دم گھٹ جائے گا. جس طرح سودی نظام کا ایک پہیا 300 سال سے چلا اور چلنے کے بعد جب اس سے کسنا شروع ہوا تو کئی سو بینک ڈیفالٹر ہو گئے اور ہزاروں لوگوں کے پیسے, لاکھوں لوگوں کے پیسے برباد ہو گئے. تو ہر چیز کے نتیجہ آنے میں وقت لگتا ہے. تو اسی طریقے سے میرے عزیز دوستو بھائیوں, ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑا, اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑا, تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ سفید لباس میں ملبوس ہیں, بڑی خوبصورت شکل ہے, بڑے خوبصورت وضع خطا ہے, بڑے خوبصورت گفتگو ہے, لیکن اندر ان کے درندہ بیٹھا ہوا ہے, اندر ان کے بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے. اور کوئی موقع ایسا نہیں چوکتا کہ جس موقع سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچائی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمان کی تعریف یہ کر رہے ہیں, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان, حقیقی مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں, ہم کو چاہیے کہ ہم اس پہ غور کریں اور غور دیکھیں. تم اللہ کی تقسیم پر ہو جاؤ, دنیا کے مالدار ترین آدمی بناؤ گے. اب یہاں پر سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہیں؟ ہم اگر غور کریں اور اپنے دین کو صحیح انداز سے سمجھیں اور صحیح انداز سے سمجھ کر صحیح انداز سے بچوں کی تربیت کریں تو ایسا معاشرہ وجود میں آ جائے گا جس معاشرے کو دیکھ کر انسان کہے گا کہ واقعتاً یہ مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں, واقعتاً یہ دوسروں کو مسلمان بنانے کا ذریعہ. جیسا کہ بر صغیر کے اندر تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بر صغیر کے اندر کوئی تبلیغی جماعت پہلے نہیں پہنچی, کوئی مدرس نہیں پہنچا, بلکہ بر صغیر کے اندر مالابار کے علاقے کے اندر چند مسلمان تاجر پہنچے اور انہیں تجارت شروع کی. اور تجارت شروع کی, اس تجارت کے اندر انہیں اتنے اخلاق کا مظاہرہ کیا, اتنے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور حسن معاملہ کیا جس کے نتیجے کے اندر لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. لوگوں کے اندر جستجو ہوئی کہ یہ کون سے مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جو تجارت کر رہے ہیں لیکن اتنی صفائی سے تجارت کر رہے ہیں کہ وہ مذہب ایسا مبارک مذہب ہے کہ جس نے ان کو اتنا مبارک بنا دیا. تو لوگ مسلمان ہونے لگے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنے معاملات سے ایسا مظاہرہ کریں کہ لوگ یہ کہیں کہ واقعتاً اگر اسلام یہ ہے تو ہم سب مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ ایسا عجیب غریب ہے کہ ہم چیز دکھا رہے ہیں اور قیمت وصول کر رہے ہیں باہر کے نام پر, لیکن حقیقت کے اندر اس کے اندر جو چیزیں لگی ہوئی ہیں تو کوئی لالو کھیت میں بنی ہوئی چیز ہے تو کوئی لاہور سے بن کے آ رہی ہے, اوپر ہم نے لیبل کچھ لگا دیا. ایک تاجر سنانے لگے کہ یہ جو اس وقت گیزر ہیں, اس گیزر کے اندر اتنا فراڈ چل رہا ہے, اتنا فراڈ چل رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر 11 گیج کی چادر لگی ہوئی ہے, لیکن حقیقت کے اس کے خلاف ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس میں امپورٹڈ کمپریسر لگا ہوا ہے اور فلاں چیز لگی ہوئی ہے اور فلاں چیز لگی ہوئی ہے, لیکن فریج کے اندر بنا کر لگا دیا گیا اور قیمت پورے کی وصول کی جا رہی. حتیٰ کہ وہ آدمی جو ریڑھی کے اوپر بیچتا ہے, بیچ رہا ہے ریڑھی کے اوپر, حالانکہ اس کی کیا بڑی تجارت ہے کہ اس کو مقابلہ کرنے کی ضرورت پیش آئے, لیکن لوگوں نے بتلایا کہ آپ نے تولا, تولنے کے بعد اپنے ہاتھ سے آم لے کے رکھے
اور رکھنے کے بعد کہا میاں تول لو. اس نے تولا. تولنے کے بعد نیچے جھکا کہ میں تھیلی میں ڈال رہا. نیچے جھکا, پہلے سے 2 کلو کی تھیلی بنی رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر کچھ داغی آم لگے ہوئے ہیں, رکھے ہوئے ہیں. اس نے ان اچھے آموں کو نیچے رکھا اور وہ تھیلی اٹھا کر لے گئے. اب گھر گئے. گھر جانے کے بعد کہا آج میں جو آم لے کے آیا ہوں وہ قابل تعریف آم ہے, کھا کے تم لوگ خوش ہو جاؤ گے. اب جب بیگم صاحبہ نے تھیلی کھولی تو کہہ رہی ہیں آپ کی آنکھیں خراب ہو گئی, اس میں تو سارے سڑے ہوئے آم ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے رکھا ہے. تو کہہ رہے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا. اب بتائیے کہ ایک چھوٹے سے کاروبار کرنے والے کی چیٹنگ کا یہ عالم اور بد معاملی کا یہ عالم, اسی طریقے سے اوپر تک چلے جائیے, سب اس معاشرے کے اندر کرپشن کے اندر مبتلا ہو گئے. اور پھر برا کون ہے؟ ملا برے. برا کون ہے؟ مدارس برے. بھائی یہ کرپشن نہ ملا کر رہے ہیں نہ مدارس کر رہے ہیں, اور نہ یہ ملا سکھلا رہے ہیں نہ مدارس سکھلا رہے ہیں. حقیقت کے اندر یہ کرپشن اسلام کو چھوڑ دینے کے نتیجے کے اندر ہے, اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ, کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, تکن مسلمہ, تو تم مسلمان بن جاؤ گے, یعنی تم ذریعہ بن جاؤ گے دوسروں کے مسلمان ہونے کا. اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرتی تعلیمات ہیں ان کو سیکھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری بات عرض کرنی تھی. وہ بات یہ عرض کرنی تھی کہ ہندوستان سے ایک بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں, مفتی صاحب, اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے کچھ افراد نے ہندوستان میں بنات کا مدرسہ بنایا جس میں 350 طالبات زیر تعلیم ہیں, عالمیت کا مدرسہ ہے, اور 150 طالبات اس کے اندر رہائش پذیر ہیں. اور جگہ کی تنگی کی وجہ سے جگہ خریدی گئی. اب اس کی قیمت اور اس کی تعمیرات اور تمام اس کے اوپر خرچہ 2 کروڑ روپے کا آ رہا ہے پاکستانی روپیز کے اندر. وہ مفتی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں اور نماز کے بعد ان کے نمائندے مسجد کے 3 گیٹوں پر کھڑے ہوں گے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں حصہ لیجئے, اور مستحق جگہ ہے, مستند جگہ ہے, ہمارے اکابرین کی جگہ ہے, تو اس میں حصہ لیجئے. آپ کا یہ پیسہ بامقصد خرچ ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عطیات کے سلسلے میں تعاون کیجیے گا, کیونکہ تعمیرات میں عطیات لگتے ہیں, اور باقی چونکہ وہاں طالبات رہتی ہیں ان کا نان نفقہ خرچہ وغیرہ تو وہ زکوٰۃ سے بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے تو وہ متعین کر